بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ جو بندہ بھی یکم شوال عید کے دن یہ ایک تسبیح ایک بار پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن میں یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والو، عید کا دن بڑا ہی برکت اور فضیلت والا ہے۔ رمضان کے مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم کے بعد یہ دن انعام حاصل کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشیاں منانے کا دن ہے۔ اگر آپ بھی اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے مشکلات پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج یکم شوال عید کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ آج آپ کو جب وقت ملے یہ ایک تسبیح پڑھ لینا۔ میں تو کہتا ہوں کہ ابھی سارے کام چھوڑ کر پہلے یہ تسبیح پڑھ لو، پھر پتہ نہیں اگلے سال یہ موقع آپ کی زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ والو، اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ یکم شوال عید کے دن، آج کا دن برکت والا اور فضیلت والا ہے، عظمت والا ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر آپ نے آج یہ دن لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں گزار دیا، مصروف رہ کر گزار دیا، جو کہ آج کا دن ہے یہ بڑا ہی برکت والا ہے، اسے لاپرواہی میں مت گزاریے گا، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اللہ والو، اگر چند منٹ نکال کر آج یکم شوال بدھ کے دن، عید والے دن یہ تسبیح پڑھ لیں تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج میں وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ آج بڑا بابرکت دن ہے، آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج رب کریم اپنے خزانے بانٹ رہا ہے۔ آج اللہ والوں، مسلمانوں کو رمضان کے بعد آج انعام حاصل کرنے کا دن ہے۔ آج عید کے دن انعام حاصل کر لو، اپنی جھولیاں بھروا لو۔ اگر آج کا دن نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج آپ کو جب بھی وقت ملے چند منٹ نکال کر، عید والے دن یہ خوشیوں والی گھڑیاں ہیں، آپ نے قبولیت والی گھڑیاں ہیں، آپ نے ان گھڑیوں کا خوب فائدہ اٹھانا ہے، اور آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یکم شوال کا دن سال میں ایک بار آتا ہے، اور یہ دن اور رات اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو پورے سال کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، مایوسیوں سے جان چھڑوا لیں گے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، جاپان سے ہیں، امریکہ سے ہیں، بنگلہ دیش، سعودی عربیہ، دبئی، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں یکم شوال عید کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ عید کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آ کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نماز تہجد، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دفتر میں پڑھ لیں، آپ دکان میں پڑھ لیں، آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں، آپ گھر میں پڑھ لیں، مسجد میں پڑھ لیں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا ہے، جس نے پڑھا ہے، جس حاجت کے لیے پڑھا ہے، رب کریم نے مالا مال فرما دیا ہے۔ صرف آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے، کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج لاپرواہی مت کرنا،
پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ تو آئیے ناظرین، آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے ملاحظہ فرما لیجئے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار آج ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، عید کا دن ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ آپ میں سے جو کوئی کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لیجئے۔ آج بے روزگار کو روزگار مل جائے گا، آپ بے اولاد ہیں تو آپ کو اولاد مل جائے گی، آپ تنگ دست ہیں تو تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد نافرمان ہے یا شوہر نافرمان ہے، اس کی فرما برداری کے لیے پڑھ لیں۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج جو مانگنا چاہتے ہو عید کے دن رب کریم سے مانگ لو۔ آج خوشیوں کا دن ہے، آج انعام حاصل کرنے کا دن ہے۔ آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت آسان ہے، صرف چند منٹ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل ہی دل میں جتنے بھی آپ کے مقاصد ہیں، آپ نے ان مقاصد کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا سلام رب کعبہ کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب کریم اس کو ہر طرح کی تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے نکال کر سلامتی عطا فرما دے، کیونکہ آج عید کا دن ہے اور سب خوشیاں منا رہے ہیں، کامیابیاں منا رہے ہیں، آسانیاں منا رہے ہیں۔ رب کریم سے آج رزق کے دروازوں کو کھلوا لو، بند تالوں کو کھلوا لو۔ تو آپ نے آج 11 بار یا اللہ یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ فرمائیے گا۔ یا اللہ یا سلاموں 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلاموں 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلاموں 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا اللہ یا سلاموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا سلاموں کو 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے، وہ تسبیح جسے صرف 1 بار پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی، عید کے دن آپ کا مقدر نصیب چمکا دے گی۔ آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مومن کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے، بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضائل میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی اور عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آپ خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو آج 1 شوال عید کے دن ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آپ نے پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 ہو گیا،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 ہو گیا۔ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یقین کیجئے جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، آج یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے دے دو، کیونکہ آج عید کا دن ہے۔ پورا مہینہ آپ نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، اور آج جو بندہ یہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھ لے، اس کا مقدر چمک جاتا ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا وظیفہ یا مسبب الاسباب کا پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب اللہ پاک کا وہ مبارک اور پاک نام ہے، اور پاک صفت ہے جو کہ غیب سے راستے کھولتی ہے، راستے بناتی ہے، آپ کے بگڑے کام سنوارتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے ایسی ایسی مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یا مسبب الاسباب کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، یہ تسبیح بڑی ہی کامیاب تسبیح ہے۔ اسی طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف اس کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو 11 بار پڑھ لیں تو اب اللہ پاک سے اپنے رزق کے راستے کھلوا لیں۔ اس کے بعد اب خزانے لوٹنے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور خزانچی صورت جسے کہا جاتا ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے جو خیر کثیر رکھی ہے۔ خیر کثیر کا مقصد ہوتا ہے خیر والا رزق، جس کو اختیار کرنے کے بعد آپ گمراہ نہیں ہوتے۔ اللہ والو، اس صورت کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر کی 1 بار تلاوت سماعت فرما لیں، غور کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ والو، آج عید کے دن سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور جب 21 بار آپ لوگ سورۃ الکوثر پڑھ لیں پھر آپ نے 5ویں نمبر پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کی بھی تلاوت 1 بار سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ملا کر سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے وظائف پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا، آخر میں بھی وہی درود پاک آپ نے 1 بار پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اب ہاتھ اٹھا کر، عید کا دن ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے۔ آج آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ وہ مائیں بیٹیاں جن کو گھروں میں سکون نہیں ہے، وہ مائیں جن کی کوکھ خالی ہے، وہ بیٹیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، وہ لوگ جو من پسند شادی کروانا چاہتے ہیں، آج عید کے دن کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری ہوں گی۔ گھر میں رزق کبھی ختم نہیں ہوگا، دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، گھر، گاڑی، بنگلہ سب رب کریم غیب سے آپ کو عطا فرما دے گا، اور آپ کا کاروبار بھی چمک جائے گا۔ اللہ والو، آج میری بہنیں بھائی اس وظیفے کو لازمی کر لینا، اس کو کبھی مس نہ کرنا، بار بار کہہ رہا ہوں، عید کا دن ہے، وظیفہ لازمی کرنا۔ اپنے لیے بھی دعا کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ ملتے ہیں آپ سے پھر اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تمام مسلمانوں کو عید مبارک، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔